یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ چرس کا کام کرتا تھا، جس عورت نے اس کو قتل کروایا ہے نا، انہی نے اس کو اس کام میں لگوایا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ گولی جو ہے جو اس کی والدہ کو لگی ہے وہ بائی چانس اچانک لگی ہے۔ اکرم نے اس کو کوئی ٹارگٹ نہیں کیا۔ صدف نے کس سے مروایا؟ صدف نے پولیس سے مروایا ہے۔ پولیس نے مارا؟ پولیس نے مارا ہے اکرم کو۔ میری بات سنیں، پولیس کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھی آئے تھے چھڑوانے کے لیے، تو وہ ساتھی آئے تو وہ اکرم کے سینے پہ گولیاں مار کے چلے گئے۔ اب صدف جاتی ہے وہاں بیٹھتی ہے اور ان پہ جو ہے تشدد کرواتی ہے، اور پھر اسی تشدد کے دوران صدف کے سامنے پولیس والوں نے ان کی دونوں طرف سے زبان ہر کسی کو دھمکیاں لگاتی ہے کہ ہائی کورٹ سے میں یہ کروا دوں گی، وہ کروا دوں گی۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری۔ تقریباً 8 سال پہلے رابعہ نامی خاتون کا قتل ہوتا ہے۔ 8 سال گزر جانے کے بعد تھانہ مغل پورہ کی حدود میں ایک اکرم نامی شخص کا قتل ہوتا ہے۔ اکرم اور رابعہ دونوں بہن بھائی ہیں، لیکن اکرم کو قتل کرنے والا کون ہے؟ آئیے اکرم کی سسٹر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کیا لگتی ہیں اکرم کی؟ میں سسٹر ہوں اکرم کی۔ کیا عمر تھی اکرم کی؟ اکرم کی عمر ابھی 25 سال۔ کام کیا کرتا تھا؟ کام یہی ابھی ظاہر ہے بچہ ہے، ابھی کوئی جاب وغیرہ نہیں تھی اس کی، تو گھر میں ہی ہوتا تھا۔ کام کیا کرنا ہے، یا پھر غلط لوگوں کے ہاتھ میں چڑھا ہے، تو جنہوں نے قتل کروایا وہی غلط لوگ تھے، انہیں کے ہاتھ میں چڑھا ہے، تو بچہ تھا، ظاہر سی بات ہے، تو بچپن میں وہ تھوڑا بہت جو بھی الزامات لگا رہے ہیں نا وہ سب غلط ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ چرس کا کام کرتا تھا، وہ جس عورت نے اس کو قتل کروایا ہے نا، انہی نے اس کو اس کام میں لگوایا تھا۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ ہے صدف، یہ جو اپنے آپ کو ویسے ہائی کورٹ کی وہ وکیل بتاتی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ وکیل ہے وہ کیا ہے، لیکن صدف اس کا نام ہے۔ اس کی والدہ قتل ہوئی ہیں اسی چکر میں، اسی چکر میں اس کی والدہ کا قتل ہوا ہے۔ صدف کی والدہ کا؟ ہاں جی، صدف کی والدہ کا وہ قتل آپ لوگوں نے شاید میڈیا میں یہ 6 ماہ 8 ماہ پہلے بڑی دھوم سنی ہوگی، بار بار ویڈیو، ہر یوٹیوبر اس کی ویڈیو دے رہے تھے، سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا رہی تھی، اور ان سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ گولی جو ہے جو اس کی والدہ کو لگی ہے وہ بائی چانس اچانک لگی ہے، ہاتھا پائی کے دوران لگی ہے۔ اکرم نے اس کو کوئی ٹارگٹ نہیں کیا۔ دیکھیں، اگر اکرم اس کو مارتا تو پہلے ان کا بیٹا تھا سامنے، پھر یہ صدف نامی جو لڑکی ہے وہ سامنے تھی، تو پھر کہیں پیچھے جا کے ان کی والدہ کھڑی تھی۔ صدف کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ اکرم نے قتل کیا میری والدہ کو۔ ہاں جی، ان کی والدہ، اگر اکرم نے مارنا ہوتا ان کے بیٹے کو ڈائریکٹ گولی مارتا یا صدف کو گولی مارتا، وہ پیچھے کھڑی ان کی والدہ کو کیسے گولی مار سکتا تھا؟ صدف کے ساتھ تعلقات تھے اکرم کے؟ جی بالکل، اور اگر اکرم کا ان کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا تھا وہ کسی سی سی ٹی وی کیمرے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ پیسوں کے لین دین کی وجہ سے تھا، کیونکہ چرس کو بیچنے کا جو دھندا شروع کروایا ہے وہ انہی لوگوں نے کروایا ہے۔ صدف نے کروایا ہے، اس کی والدہ نے کروایا۔ اس کی والدہ اکرم کی رائٹ ہینڈ تھی، یعنی اکرم والدہ کا سمجھ رہے رائٹ ہینڈ تھا، کیونکہ والدہ یہی کام کرتی تھی، وہ چرس کا دھندا کرتی تھی۔ صدف کی والدہ اکرم کی ماں بنی ہوئی تھی کہ ہماری ماں فوت ہو گئی، تو اس نے کہا بیٹا تیری ماں فوت ہو گئی، کوئی بات نہیں، میں تیری ماں ہوں، ٹھیک ہے۔ اکرم ان کے گھر میں اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے گھر میں سوتا جاگتا تھا، ان کے گھر میں کھاتا پیتا تھا۔ آپ ان کے انٹرویو دیکھ کے نکالیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری والدہ نے ان کو پہلے کھانا کھلایا۔ اگر وہ جو متین نامی لڑکا ہے اگر وہ برا تھا تو کون، آپ اپنے گھر میں کوئی محلے میں برا لوگ ہو تو آپ اپنے گھر میں گھسائیں گے؟ نہیں گھسائیں گے نا۔ تو پھر انہوں نے کس طرح ان کو کھانا کھلایا، ان کو دعوت پہ بلایا بھائی؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر جب پولیس آتی تھی میری والدہ ان کو اپنے گھر میں بلا لیتی تھی۔ آپ کسی جرائم پیشہ انسان کو اپنے گھر میں گھسائیں گے؟ اپنے گھر میں پناہ دیں گے؟ تو پھر یہ کس بل بوتے پہ اپنے گھر میں ان کو پناہ دیتے تھے؟ بہرحال جو مین بات ہے نا وہ یہی ہے کہ اکرم پہلے ان کے گھر میں ہوتا تھا، ان کے گھر سے جو پیسوں کا لین دین جو بھی ہوا، کوئی معاملہ خراب ہوا، تو اکرم کی دوستی اس متین نامی لڑکے سے ہو گئی، وہ پیسہ زیادہ ادھر جانا شروع ہو گیا، تو ان کو تکلیف ہو گئی کہ اب اکرم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو ادھر جانا شروع ہو گیا۔ یہ سارے معاملات تھے۔ میم بتائیے گا کہ کس طرح سے موت کے گھاٹ اتارا گیا اکرم کو؟ یہی ہے کہ میرے بھائی اس سے تو غلطی ہوئی، بائی چانس گولی لگی ہے، ان کی والدہ کا ٹائم آیا ہوا تھا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمارے بچے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، حالانکہ وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اچانک گولی لگی ہے۔ اس کو اس میں کون کہتا ہے کہ اگر کسی سے اچانک کوئی، اللہ تعالیٰ تو 100 قتل بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں حق دیا کہ کوئی کسی کا قتل کرے۔
ٹھیک ہے. اس کی ہمارے قانون کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ وہ اس کو پولیس نے گرفتار کیا تھا, جو بھی اس کی سزا بن رہی تھی اس کو وہ سزا دیتے. اس کو مارنے کا حق کس نے دیا؟ وہ ہمارے 24 سالہ بھائی کو مارنے کا حق کس کے پاس ہے کہ اس سے غلطی سے ایک مرڈر ہوا ہے تو پھر اس کو پکڑ کے جان سے مار دیا جائے؟ یہ جو کس نے مارا ہے؟ مارا جو ہے وہ صدف نے مروایا ہے. اور کس نے مروایا؟ صدف نے کس سے مروایا؟ صدف نے پولیس سے مروایا ہے. پولیس نے مارا؟ پولیس نے مارا ہے اکرم کو. میری بات سنیں, پولیس کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھی آئے تھے چھڑوانے کے لیے, تو وہ ساتھی آئے تو وہ اکرم کے سینے پہ گولیاں مار کے چلے گئے. پولیس کو کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور اکرم کو مار کے وہ چلے جاتے ہیں. اگر اکرم کو ساتھیوں نے مارنا ہوتا تو 10 ماہ اکرم کہیں بھی چھپا ہوا تھا, وہاں مار دیتے اکرم کو. اگر ساتھیوں نے مارنا ہوتا, اکرم کو پہلے تو کسی ساتھی نے مارا نہیں, لیکن جب وہ پولیس کے ہاتھ میں آ گیا تو اکرم کو آ کے اس کے ساتھی مار جاتے ہیں. صدف اتنی اسٹرانگ عورت ہے کہ اس نے پولیس سے مروا دیا؟ ہاں جی, صدف اتنی اسٹرانگ عورت ہے کہ وہ اپنے محلے کے, اپنی گلی میں سے کسی کو گزرنے نہیں دیتی, اور کہتی ہے کہ پولیس ہمارے باپ کی نوکر ہے, یہ ہر کسی کی تلاشی لے گی جو اس محلے سے گزرے گا. اور وہ آگے سے لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ مجھے نا عدالتوں کے منہ دکھانے آتے ہیں آپ لوگوں کو. دھمکیاں دیتی ہیں؟ جی دھمکیاں دیتی ہیں. ہمارے گھر میں افسوس کے لیے آ رہی تھی, تو افسوس کے لیے کیا آنا ہے, وہ پہلے بیچاری اپنے میڈیسن کے سلسلے میں لینے جا رہی تھی. یہ ہے کہ ان کے شناختی کارڈ کے آگے خان لکھا ہوا تھا, کیونکہ ہم بھی پٹھان لوگ ہیں تو وہ بھی پٹھان تھے بیچارے. ان کے شناختی کارڈ سلیم خان تھا نام ان کا, تو انہوں نے اس کو پکڑا ہے. وہاں پولیس نے باقاعدہ اس کو پسٹل دکھایا ہے کہ تم اس گلی سے کیوں گزر رہے ہو. جس دن اکرم خان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ابھی ہمارے پاس ڈیڈ باڈی نہیں آئی تھی. پھر شام کو وہ جب ڈیڈ باڈی آ گئی ہے, وہ افسوس کرنے آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. باقاعدہ پولیس نے ہمیں پسٹل دکھایا ہے کہ کیوں گزرے ہو. پھر وہ لوگ گئے ہیں تو آگے سے کہتی ہے کہ بھائی ہمارے پولیس جو ہے ہمارے باپ کی نوکر ہے, اور یہ ہر کسی آنے جانے والے کو دیکھے گی. میم آپ کے بڑے بھائی کی بھی زبان کٹوائی گئی تھی, وہ کس کی جانب سے کٹوائی گئی تھی؟ میرے بڑے بھائی سعودیہ سے آئے ہیں 2 ماہ پہلے, اس کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے. 7 سال بعد وہ واپس آئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر کیا ہے, ان بیچاروں کو پکڑ لیا پولیس نے. اب صدف جاتی ہے وہاں بیٹھتی ہے اور ان پہ جو ہے تشدد کرواتی ہے, اور پھر اسی تشدد کے دوران صدف کے سامنے پولیس والوں نے ان کی دونوں طرف سے زبان کاٹی ہے. یہ بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ غلطی کسی اور سے ہوئی ہے اور سزائیں اتنے سارے ہمارے لوگوں کو انہوں نے دی ہیں, اور غلطی بھی وہ بائی چانس ہوئی ہے, ارادتاً نہیں ہوئی. اور ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اگر اکرم تھا مجرم تو دوسرے میرے کزن کو, میرے ماموں کو, میرے بھائیوں کو کیوں اٹھا کے لے کے گئے؟ ان پہ اتنا زیادہ تشدد کیا, ان پہ ڈکیٹیاں ڈال دی ان لوگوں نے, انہوں نے ان پہ منشیات کا وہ ڈال دیا. حالانکہ وہ 7 سال بعد سعودیہ سے واپس آ رہے ہیں. اس بیچارے کو تو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ کو انصاف کی امید کہیں سے نظر آ رہی ہے؟ ہمیں انصاف کی امید بالکل نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے ہمیں جو ہے وہ ہر کسی کو دھمکیاں لگاتی ہے کہ ہائی کورٹ سے میں یہ کروا دوں گی, وہ کروا دوں گی. اور میرا سب سے پہلا پھر سوال یہی ہے ہائی کورٹ سے ہے کہ بھئی یہ اتنے اپنے پیشے کو, آپ کے پیشے کو بدنام کر رہی ہے, یہ وکالت کے پیشے کو بدنام کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ دھمکیاں لگا رہی ہے تو یہ بدنام کر رہی ہے. تو اس کے جو اس کا وہ ہے سرٹیفکیٹ ہے, اس کو ذرا نظر ثانی کر لیں کہ کسی کو حق ہے کہ اپنے ادارے کو اس طرح سے بدنام کرے, وہ دھمکیاں لگائے, راہ چلتے لوگوں کو بھی کہے کہ میں عدالتوں کے منہ دکھا دوں گی. تو ہمیں انصاف کی امید ہے, ہمیں چیف جسٹس سے انصاف کی امید ہے, ہمیں وزیر اعظم سے انصاف کی امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا. پولیس سے تو ہم نے نہیں ملا, کیونکہ پولیس نے تو ہمارے بچے کو مار دیا. یہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ ایک مجرم کو گرفتار کریں اور بعد میں اس کا انکاؤنٹر کر دیں, اس کو مار دیں. قتل کرنے کے بعد مجھے ایسا سننے کو ملا ہے کہ ڈانس کیا گیا, مجرا کیا گیا, میوزک لگایا گیا. مجرے میں کہتی ہوں, آپ اللہ معاف کرے, میں بیان نہیں کر سکتی کہ انہوں نے اوپر سے پیسے وارے ہیں, پھر انہوں نے ڈھول بجائے ہیں, پھر انہوں نے ڈانس کیے ہیں, جشن ہوا ہے. ہاں جی جشن, مٹھائیاں بانٹی ہیں. اور یہ پھر کون کر سکتا ہے؟ جو خود اپنے ہاتھوں سے کرواتا ہے کچھ, وہی کر سکتا ہے یہ سارا کچھ نا. ان کی امی تو بائی چانس فوت ہو گئی, ان کا وقت مقرر تھا, اور انہوں نے ہمارا جوان بیٹا اس کو موت کے منہ بیچ کے تو بعد میں انہوں نے اس طرح سے جشن منائے ہیں. تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. میں کہتی ہوں صدف ایک دفعہ تیرے پہ بھی وقت آئے گا, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ تھا, سن کے بہت زیادہ افسوس ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے فی الفور ایکشن لیں گے اس پہ. جو آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں ان اختیارات کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کریں. ان اختیارات کے حوالے سے آپ سے آخرت میں ضرور سوال ہوگا. اگر آپ وزیر اعظم ہیں, اگر آپ وکیل ہیں, اگر آپ صحافی ہیں, تو آپ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, کیا وہ صحیح ہیں یا غلط, اس حوالے سے ضرور پوچھا جائے گا آپ سے. میں امید کرتا ہوں
کہ ہمیں خود کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہماری قوم بہتر بن سکے, ہمارا معاشرہ بہتر بن سکے. کوئی وکیل ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. وکالت کا شعبہ انتہائی مقدس شعبہ ہے, اس کا استعمال بھی بہتر سے کیا جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد.